पूछे कि बच्चियां बच्चे की कौन सी नमाज पढ़ी, तो उनको कहेंगे दिन भर में पता नहीं कितने गुनाह हुए होंगे, तो 2 रकात तौबा की पढ़ ली ताकि अल्लाह गुनाह माफ कर दे, इसलिए पढ़ी है। कोई मसला पेश आ गया तो घर में 2 रकात नमाज पढ़ने का मुसल्ला बिछा दिया, तो बच्चे पूछेंगे कि अब्बा ये कौन सी नमाज है, तो कहेंगे कि असल में एक बहुत बड़ा मसला पेश आया है, उस मसले के हल के लिए 2 रकात पढ़ी, सलातुल हाजत की पढ़ी है। तो ये हमारी घर में अमली तरबियत है अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की, और ये खामोश दावत है उनको, उनका दीनी मिजाज इससे बनेगा, खाली कहने से नहीं होगा बल्कि अमली तौर पर। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम नवाफिल अपने घर में पढ़ते थे, अपने मामूलात घर में पूरे करते थे और अपने घर वालों को अमली तरबियत दी। हुजूर के जो अमाल थे वो अज़वाज मुतहरात ने बयान किए, यहाँ तक कि किस्सा बयान कर रहे हैं। शायद वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक रात मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर आए, फिर गए कोने में एक थैली रखी हुई थी, उसके पास गए, फिर वापस आए, फिर थोड़ी देर फिर गए, फिर वापस आए, फिर गए। मैंने सुबह पूछा कि आज रात क्या हो गया था कि मैंने आपको देखा कि आप जा रहे हैं आ रहे हैं। बोले मेरे पास थोड़ा सा माल था तो घर में, तो इस माल की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। अपने घर वालों की अमली तरबियत कर रहे हैं। एक मरतबा का किस्सा है, आयशा रज़ी अल्लाह तलाश करने निकली हुजूर कहाँ, वो देखा बकी के कब्रिस्तान में रात में, तो हुजूर बकी के कब्रिस्तान में, आयशा रिवायत कर रही है रज़ी अल्लाह अन्हा कि हुजूर बकी के कब्रिस्तान में थे। तो ये अमली हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। मेहमानों की खिदमत अपने हाथों से कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में हुजूर ने आटा गूंदा है, आटा गूंद कर दे रहे हैं उनको, और अपने घर के अफराद के साथ रफीक बनकर रह रहे, रफीक बनकर अपनी बकरियों का दूध धो लेते थे, अपने घर के कामकाज में हाथ बटाते थे। ये बहुत बड़ी बड़ी सुन्नतें, बहुत बड़ी सुन्नतें। आदमी बुजुर्ग तस्बीह पढ़ने से खाली नहीं बनता है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये बुनियादी चीज है कि आदमी की मुआशरती जिंदगी जो है उस पर वो बुनियाद है, असल बुनियाद है अपने घर वालों के साथ का सलूक, मोहब्बत। फिर इतनी मोहब्बत हो जाएगी बीवी बच्चों से, जो हम कहेंगे वो करेंगे, हमारी मंशा पूछेंगे फिर वो कि आप क्या चाहते हो, कौन सा पसंद करें, ये भी रंग है ये भी रंग है, आप कौन सा रंग कह रहे हैं, तो फिर हम उनको वो रंग बताएंगे जिस रंग में सादगी होगी। ये भी कपड़ा है ये भी कपड़ा है, फिर हमको बताएंगे कि ये कपड़ा पहन लो, बच्चों के लिए सिलवा, उसमें सादगी होगी। तो इसलिए जरूरत इस बात की अपने घर वालों के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाकर उनकी ज़हनसाज़ी की जावे तालीम के रास्ते से, ताकि हमारे घर नमूना बने कि ये दाई का घर है, ये दीन की मेहनत करने वाले की औलाद है, ये दीन की मेहनत करने वालों का घर है, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, और वो दुनिया में नमूना बने लोगों के लिए और इनकी आखिरत संवर जावे। इसलिए इसकी कोशिश करें कि अपने घरों की तालीम को पूरी अहमियत के साथ हम खुद कोशिश करें कि तालीम नागा न हो। अगर हम नहीं है हमारी गैर मौजूदगी में, तो हमारे घर में तालीम हो, इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार बनावे, तालीम के औकात तय करवावे, और तालीम के साथ साथ बच्चों की दीनी तरबियत की कोशिश करें, उनका लिबास, उनका रहन सहन, उनका पर्दा। अगर घर में औरतों में शरई पर्दा नहीं है, उनको शरई पर्दे की तरगीब दें, शरई पर्दे की तरगीब दें। बच्चियां अभी से जवान हैं, उन बच्चियों को शरई पर्दे की तरगीब दें। शरई पर्दा वो है जो शरीयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा बताया। मामूजात, खालाजात, फूफीजात, चचाजात, ये जितने भाई हैं एक भी भाई नहीं है जिससे निकाह जायज है, वो शरीयत में गैर महरम है। जिससे भी निकाह जायज औरत है, अपने घर में शरई पर्दे को रिवाज दे। अल्लाह का फजल है, मेहनत से बुर्का वजूद में आया है, बहुत सारी औरतें बुर्का पहन रही है, लेकिन अभी तक शरई पर्दा वजूद में नहीं आया हमारे घरों में, बहुत थोड़ा। कोशिश इसकी करें कि शरई पर्दा वजूद में आवे, देवर से, जेठ से, पड़ोसियों से और दीगर लोगों से घर की। उसके लिए उनको एक दिन में हमने यहाँ से जाकर कह दिया कि तुम, इससे थोड़ा हो जाएगा। उनका जहन बनाना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना, मौका देखकर अच्छे माहौल में, साजगार फिजा में, रोकने टोकने के अंदाज में नहीं, मोहब्बत के अंदाज में उनको अल्लाह का हुक्म समझाकर सहाबियात की आयत फातिमा की जिंदगी पढ़कर सुनावे। मुस्तकिल किताबें मिलती हैं अज़वाज मुतहरात की जिंदगियों पर, और बनाते तय्यबात है, ज़ैनब है, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम है, फातिमा है, आयशा, सीरत आयशा, इस तरह की किताबें हैं, वो ले जाकर उनको दे, उनको पढ़ावे, हम खुद उनको पढ़ के सुनावे कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की जिंदगी है। तो उससे उनके जज्बात बनेंगे, तो घर में शरई पर्दे को वजूद दें। अपने लड़के खुद हम हैं,
تو ہم چچازاد پھوپھیزاد ماموزاد بہنوں کے ساتھ بلا تکلف باتیں نہ کریں، بائک پر بٹھا کر لے کر نہ پھریں ان کو، جیسے ان پر پردہ ہے ہمارے اوپر بھی ہے، اور یہ تو حرام کام ہے۔ ان سے بلا تکلف بات کرنا بغیر پردے کے اور بلا ضرورت زیادہ کی باتیں کرنا پردے کے ساتھ بھی وہ جائز نہیں ہے۔ ان کو سواری پر بٹھانا کیسے جائز ہوگا جس میں آدمی ٹچ ہو کر رہا گا؟ ایک سواری کی سیٹت اتنی ہوتی ہے کہ دو بیٹھے تو ایک دوسروں کو چھوئے بغیر سفر ہی نہیں ہوگا ان کا، اور یہ تو حرام کام ہے۔ پھوپھی زاد بہن کو بٹھا دیا، کبھی خالہ زاد بہن جاتے اور راستے میں محلے میں کوئی عورت جا رہی اس کو پیچھے بٹھا دیا کہ چلو آپ کو چھوڑ دیں۔ یہ بے دینی ہے، یہ جہالت، یہ بے دینی ہے، جہالت، یہ علم کی کمی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہم اپنی ذات سے خود اس کا اہتمام کریں، ہم پردہ کریں، ہم پردہ کریں۔ محلے میں ملاقاتوں میں گشتوں میں بھی جاتے ہیں تو بلا تکلف دوستوں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، پھوپھی کے گھر میں، خالہ کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، کسی کے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کو ہم نے تو یہ دین بتایا کہ خود اپنے گھر میں دستک دے کر جا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول کیا اپنے گھر میں بھی؟ تو حضور نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں بہنوں کو ان حالت میں دیکھو جس میں تم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو، کہ ان کو بھی خبر دے کر آدمی جا رہے ایسا حکم دیا ہے؟ تو پھر کسی کے گھر میں تو جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا قریبی رشتے دار ہو، چاہے وہ سگا بھائی ہو، سگا بھائی ہے، بھابھی رہتی ہے وہاں، سگی بہن ہے وہاں، اس کی سگی بہن کے گھر میں کوئی اور ہوگی اندر وہ عورت، اس کے گھر میں حضور علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے اجازت دستک دے کر اجازت مانگی اندر جانے کی، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ عمران ابن حسین آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی چادر اندر ڈال دو، میرے پاس پردہ کرنے کا پورا کپڑا نہیں ہے۔ حضور اپنی بیٹی کے گھر اجازت لے کر جا رہے ہیں، اجازت لے کر داخل ہو، یہ ہمارا دین ہے، ورنہ یہ تو پہلے حرام ہے۔ کسی کے گھر میں گھس گئے، ان کی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے وہاں، پھوپھی زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، ماموزاد بہن ہے، یہ بہنیں نہیں ہے جو غیر محرم ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس کی گشتوں میں، ملاقاتوں میں بھی، انفرادی اوقات میں بھی، کہ ہم اس راستے سے معاشرت کے دین کو وجود دیں جس پر دین کو استحکام ہوگا، دین کا بقا ہوگا اس پر۔ اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو ہماری عبادتیں اور ہمارے جو اور اعمال ہیں وہ مستحکم نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادتیں بعض ان عملوں کی وجہ سے جو اس طرح کے کام ہے اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنی ضرورت کے مسائل بھی علماء سے سیکھیں، علماء سے تعلق بناویں، اپنی ضرورت کا دین ان سے سیکھیں، ان کے پاس ہیں۔ بھائی میڈیکل پر ہم جاتے ہیں اپنی دوائی لینے، ضرورت ہے اس لیے جاتے ہیں، گوشت والے کی دکان پر گوشت خریدنے جاتے ہیں، سبزی والے چاہے مسلمان ہو غیر ہو جو بھی ہیں، اپنی ضرورت ہے تو مارکیٹ جا کر سبزی لاتے ہیں۔ اور کاروبار کے لیے آدمی دلی خریدی کرنے جاتا ہے، بمبئی جاتا ہے، بنگلور جاتا ہے، چنئی جاتا ہے، اور دھندا کرنے کے لیے آدمی بمبئی مدراس پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، تو اپنا علم لینے کے لیے نہیں جائے گا، جو بنیادی ضرورت ہے علماء سے اپنا علم لیں، اور علم الہی کی روشنی میں ہمارا کام ہو، ہماری تجارت، کاروبار، شادی بیاہ، ہمارے جتنے کام ہو علم الہی، اور جہاں شریعت کا مسئلہ آ جاوے وہاں سر نگو ہو جاوے، ضد نہ کریں۔ بہت سارے مسائل میں بعض مرتبہ مسائل پیش آتے ہیں، پراپرٹیوں کے مسائل، میراث کے مسائل، کاروباری لیور دیور میں پارٹنروں میں مسائل ہوئے، اور دونوں پارٹنر کام کرنے والے ساتھی ہیں، یا ایک کام کرنے والا ہے ایک اور ساتھی ہے، اور ان کے مسائل پیش آئے تو اپنے مسائل جب پیش آوے تو شریعت کے سامنے جھک جاوے، شریعت کے سامنے آستین نہ چڑھا۔ علماء کے ذمہ، علماء جو کہیں گے وہ کریں گے، مفتی صاحب جو کہہ دیں گے وہ کر لیں گے، ہم اپنی نہیں چلائیں گے۔ وہاں میراث کے مسائل ہیں، پراپرٹیز کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، لیور دیور کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، لڑکے لڑکیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا لڑکا کسی کی لڑکی ہے، ہماری لڑکی کسی کا لڑکا ہے، شادی ہوئی ہے اور مسائل پیش آئے تو ضد پر نہ اترے کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے، بلکہ معاملہ سپرد کریں علماء کے، سمجھدار لوگوں کے، حکم من اہلہ وہ حکم من اہلہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے مسائل ہیں تو دونوں طرف سے ایک ایک آدمی سمجھدار کو طے کر لو، وہ بیٹھ کر مسئلے کو سلجھاوے، ضد پر نہ اترے، اور لوگوں کی طرح نہ کرے جیسے بازاری لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس دعوت نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، کہ ان کی طرح ہم بھی ضد پر اتریں۔ بچی کا مسئلہ ہے، بچے کا مسئلہ ہے، قوم سماج میں کوئی مسئلہ ہو گیا، مسجد کا مسئلہ ہو گیا، مدرسے کا مسئلہ ہو گیا، اپنے امور کو اہل علم کے سپرد کریں۔ یہ نظام ہے اسلام کا۔ حضرت عمر کو بھی قاضی کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، انہوں نے اپنا معاملہ قاضی کے سپرد کیا،
جب مسئلہ آیا مسجد نبوی کی توسیع کا اور جہاں مکان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. تو عمر نے کہا کہ نہیں ہم لے لیں گے، تم پیسے لے لو. بولے نہیں پیسوں سے بھی نہیں دینا. تو ہدیہ کرو. بولے ہدیہ بھی نہیں کریں گے. بولے ہم لے لیں گے. پھر تو کہا کہ چلو کورٹ میں جائیں گے. پھر تو لے گئے قاضی کی کورٹ میں حضرت ابی ابن کعب کے پاس. حضرت ابی ابن کعب نے فیصلہ کیا ان کے حق میں امیر المومنین کے خلاف. تو امیر المومنین نے آستین نہیں چڑھائی ان کے خلاف، بس اتنا پوچھا کہ بھائی تم نے فیصلہ تو کیا ہے، لیکن آپ کے پاس اس فیصلے کی کوئی نظیر، کوئی دلیل ہے حضور علیہ السلام کی قرآن و سنت سے؟ تو پھر انہوں نے دلیل پیش کی کہ اس دلیل پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ مسجد کی جگہ آپ نہیں لے سکتے ہو. تو پھر حضرت عمر نے ہتھیار ڈال دے کہ ٹھیک ہے. تو امیر المومنین ہو کر اپنا مسئلہ قاضی کے سپرد کر دیا. میں اور آپ کون ہوتے کہ ہماری بچی کا مسئلہ ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں گے؟ ہمارے بچے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، وہ دین سمجھا رہے ہم کو اور ہم ان کو کہہ کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو ایسا ہی کریں گے. بلکہ ہم بھی بچوں کا ذہن بنائیں گے کہ جہاں مسئلہ دین کا آئے گا وہاں ہم دین کے سپرد کریں گے اپنے آپ کو. پراپرٹیز کے مسائل ہیں، دیندار آدمی کہہ رہا کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں چلے گا. بھائی یہ شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے. جس دین و شریعت کا انکار آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. وہاں امیر المومنین اپنے مسئلے کو قاضی کے پاس لے جا کر حل کروا رہے ہیں، اور یہاں آدمی اپنے مسئلے کو خود سلجھانے کی فکر میں اور ضد پر اترا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو اہل علم کے سپرد کریں، اہل دین کے سپرد کریں، سمجھدار لوگوں کے سپرد کریں. اپنے نجی مسائل میں بھی، جیسے اپنے اجتماعی مسائل میں تو ہمارا پورا کام مشورے سے ہے. مسجد میں مشورہ ہے، حلقے میں مشورہ ہے، ضلع میں مشورہ ہے. اپنے نجی مسائل کے لیے سمجھدار لوگوں کو اپنا مشیر بناویں. عورتوں کے سپرد اپنے مسئلے نہ کریں کہ گھر میں دادی جو کہے گی وہ ہوگا، نانی جو کہے گی یا میری بیوی جو کہے گی وہ ہوگا. ایسا نہ ہو. سمجھدار لوگوں کو اپنا مشیر بناویں تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ دین اور شریعت کی روشنی میں حل ہو جائے، اور مسائل حل ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کو وجود ملے جو اس دعوت کی محنت سے مطلوب چیز ہے. احیاء جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں عبادتیں پہ عام کرنا ہے، جہاں ذکر و تلاوت کی فضائیں بنانی ہے، جہاں کام دھندوں میں حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ کاروبار ہونا مقصود ہے اس محنت سے، وہاں ایک پاکیزہ معاشرہ جو معاشرہ مدینہ منورہ میں وجود میں آئے